अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक है। यही वजह है कि जनाब जिन गांव देहातों में दूसरे बैंकों की ब्रांचेस नहीं होती है वहाँ भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच मिलेगी, और शहरी इलाकों में एक एक इलाके में एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मिलेगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्टिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को है, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं। नेशनल बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की हमारी वीडियो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिक्स डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड है, TDR से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो TDR की तरफ, फिक्स डिपॉजिट की तरफ बहुत बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि TDR में क्या होता है, रेट फिक्स हो जाता है। अब शरह सूद गिरता रहे, आपके TDR पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने TDR में जो रेट जितने अरसे के लिए फ़िक्स करवा लिया, अब उतने अरसे तक जो है वो आपको उसी रेट पे मुनाफा मिलता रहेगा, भरे शरह सूद कम होकर 1%, 2% और 3% पर चला जाए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट स्कीम, एक ऐसा TDR जो इस वक्त बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस फिक्स डिपॉजिट TDR का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसमें कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता है कि कंपाउंड प्रॉफिट आपको ये मिलेगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट कितना होगा, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जनाब चूँकि गवर्नमेंट का बैंक है, पता नहीं हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल करे, हमें हमारा अकाउंट खोले ना खोले, हमें ब्रांच के कितने चक्कर काटने पड़े। तो आज की वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, उसके बाद जो है आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांच का बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में जो है आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। TDR का या फिक्स डिपॉजिट का नाम नोट कर ले आप जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा NBP इत्मीनान अकाउंट, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये है NBP इत्मीनान अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट्स की डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। फिक्स डिपॉजिट पर बेहतरीन मुनाफा हासिल करें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, ठीक है। मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब कॉल सेंटर वगैरह जो या फिर मोबाइल बैंकिंग या आपका लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑनलाइन बैंकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत इस अकाउंट में मौजूद है, ऋण फाइनेंस की सहूलत भी मौजूद है, डेबिट कार्ड फ्री है और डेबिट कार्ड पर मुख्तलिफ डिस्काउंट भी आ रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट की मजीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, NBP इत्मीनान अकाउंट बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं, मतलब सीनियर सिटीजन से मुराद है वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई मसला नहीं जनाब, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। अच्छा, ये जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इत्मीनान अकाउंट, ठीक है, इसमें आप 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मुनाफा है और 10 साल तक आपको ये अगर मुनाफा मिलेगा तो बहुत ही वेल एंड गुड हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे यही बता रहे हैं कि जनाब
آپ یہ اکاؤنٹ سنگل بھی کھلوا سکتے ہیں اور جوائنٹلی بھی کھلوا سکتے ہیں. اگر آپ جوائنٹلی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو پرائمری کسٹمر جو ہے وہ سینئر سٹیزن ہوگا, ٹھیک ہے. مطلب جو آپ فارم بھریں گے جو پہلا کسٹمر ہوگا وہ سینئر سٹیزن ہوگا, باقی کی جو دوسرے تیسرے چوتھے جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلا کسٹمر سینئر سٹیزن ہونا چاہیے. اچھا, کچھ فری سروسز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, وہ کیا جناب, فرسٹ چیک بک جو ہے 25 چیک ہوں گے وہ فری ہوگا, ٹھیک ہے. ڈیبٹ کارڈ ڈسکاؤنٹ ہے, مطلب ڈیبٹ کارڈ آپ جب لیں گے تو مختلف پروموشنس آ رہی ہوتی ہے, اس میں ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ڈیبٹ کارڈ کی جو سالانہ فیس ہوتی ہے اس میں ویور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے جو ہے وہ کال سینٹر کی فیسلٹی موجود ہے, فری. آن لائن ٹرانزیکشن موبائل سے کریں یا لیپ ٹاپ سے کریں یا پھر کمپیوٹر سے کریں وہ فری ہے, ٹھیک ہے. نو ریسٹرکشن آن ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن, مطلب ایک دن میں 100 دفعہ پیسے جمع کروائیں 100 دفعہ نکلوائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائف انشورنس آن پے پاک کارڈ اپ ٹو 1 لاکھ روپے تک, ٹھیک ہے. میکسیمم ایج 65 سال, ٹھیک ہے. تو انشورنس وہ 65 سال تک کے لوگوں کی کور ہوگی. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب نیشنل بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ. نیشنل بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوانے بہت ہی سمپل ہے. نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ کا وزٹ کریں, شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لے کے جائیں, اور اوریجنل شناختی کارڈ آپ نے دکھانا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلائیں گے تو اوریجنل شناختی کارڈ ساتھ لے کے جائے گا, ٹھیک ہے. سمپل سا ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے, تمام بینکوں کی پریکٹس ہے, نیشنل بینک ہو یا کوئی سا بھی بینک ہو, جو اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم جو ہے وہ خود ہی فل اپ کر دیتا ہے, آپ نے صرف اکاؤنٹ اوپننگ فارم پر سائن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم پر سائن کر دیجیے گا. ڈاکومنٹس کیا دینا ہوتا ہے آپ کو, ڈاکومنٹس ایک ہی دینا ہوتا ہے بینک کو اکاؤنٹ کھلواتے وقت, جس کو انکم پروف کہتے ہیں یا سورس آف انکم کہتے ہیں. اب انکم پروف یا سورس آف انکم میں کیا ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو سیلری سلپ کی کاپی دے سکتے ہیں, وہ بھی انکم پروف ہے. جاب کارڈ کی کاپی دے سکتے ہیں, وہ بھی انکم پروف ہے. کمپنی کا لیٹر دیتے ہیں ہمارا امپلائی ہے اس کی اتنی سیلری, اس کا اکاؤنٹ کھول دو, وہ بھی انکم پروف ہے. کسی کی پینشن آتی تو پینشن سلپ کی کاپی یا پینشن بک کی کاپی دے سکتا ہے, وہ بھی انکم پروف ہے. یا کسی نے گولڈن ہینڈ شیک لیا ہوا ہے سیپریشن اسکیم کے تحت جاب چھوڑی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کی کاپی دے سکتا ہے, وہ بھی انکم پروف ہے. یا کسی نے گھر اور دکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو رینٹ انکم کے ڈاکومنٹس کی کاپی دے سکتا ہے, جس پہ لکھا ہوتا ہے کرایہ دار ہر مہینے اتنا کرایہ ادا کرے گا. یا پھر کوئی اپنا بزنس کرتا ہے تو بزنس کے ڈاکومنٹس پروف کے طور پہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنا بزنس کر رہا ہے اور یہ اس کے ڈاکومنٹس ہے, لیٹر ہیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی انکم پروف ہے, ٹھیک ہے. تو نیشنل بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوانا بہت ہی سمپل ہے. شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں, اوریجنل شناختی کارڈ دکھا دیں, اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم پر سائن کر دیں اور انکم پروف دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اچھا, اکاؤنٹ کی ڈیٹیلس کے بعد اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے منافع لسٹ کیا جاری ہوا ہے NBP اطمینان سیونگ اکاؤنٹ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد فکس اکاؤنٹ, فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کا یا DTR کا, ٹھیک ہے. اس پہ ہم دیکھیں گے اس منافع ریٹ پہ منافع کتنا بنتا ہے فائلر کا, نان فائلر کا, منافع کے بعد جو ہے ٹیکس کتنے کٹے گا فائلر اور نان فائلر کا, اور نیٹ پروفٹ کیا بچے گا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم کمپاؤنڈ پروفٹ کی بات کریں گے, کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد منافع کیا بنتا ہے, ٹیکس کتنا کٹتا ہے فائلر کا نان فائلر کا, اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچے گا فائلر اور نان فائلر کو. جناب ہم آگے ہیں NBP کے منافع ریٹ کی طرف, اور اس میں ہم بات کریں گے NBP اطمینان TDR, ٹھیک ہے. فکس ڈپازٹ ہے, اس وقت جو اس کا کرنٹلی منافع مل رہا ہے 1 سال کا مل رہا ہے وہ 12% مل رہا ہے. اور اگر آپ کمپاؤنڈ پروفٹ کی بات کریں گے تو منافع ریٹ جو ہے وہ 12.68% ہے, ٹھیک ہے. لیکن کمپاؤنڈ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی 1 سال پہ ہوتا ہے, تو آپ کو 1 سال کے بعد جو منافع ملے گا وہ 12.68% کے حساب سے ملے گا, ٹھیک ہے. ورنہ منتھلی منافع جو ہے وہ 12% کا, ٹھیک ہے. جو سالانہ ریٹ ہے وہ 12% ہے منافع منتھلی بیسس پہ, ٹھیک ہے. 3 لاکھ کے سرمایہ کاری پہ جو ریٹ ہے وہ 9.20 ہے, اور کمپاؤنڈنگ کے بعد ہو جائے گا 9.60, ٹھیک ہے. نیکسٹ جناب 5 سال کی بات کریں تو منافع ریٹ 9% ہے, کمپاؤنڈنگ کی بات ہو جائے گا 9.38%. 10 سال کی بات کریں تو منافع ریٹ 8% کا ہے, اور کمپاؤنڈنگ کے بعد ہو جائے گا 8.30%. منافع لسٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جناب. اب چلتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا جو منافع ریٹ ہے اس کے حساب سے منتھلی منافع کیا ملے گا اور کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد منافع کیا ملے گا. نارمل منافع کا جو ریٹ ہے جناب وہ ہے 12%, ٹھیک ہے. جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ, ٹھیک ہے. مطلب 10 لاکھ کی آپ نے سرمایہ کاری کی ہے, ریٹ ہے 1 سال کا ریٹ جو سب سے اچھا ہے وہ ہے 12%, ٹھیک ہے. تو ایز پر کمپنی پالیسی جس اکاؤنٹ کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریٹ ہے 12%, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع بن جائے گا آپ کا 1,20,000 روپے کا. منتھلی گراس پروفٹ بن رہا ہے 10,000 روپے کا. اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا, جس کی اماؤنٹ بنی 1,500 روپے, اور ٹیکس کاٹنے میں 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 8,500 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا فائلر کو. اسی طرح بات کرتے ہیں جب نان فائلر کی تو ریٹ ہے 12%, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,20,000 روپے کا, منتھلی گراس پروفٹ 10,000 روپے کا. نان فائلر پہ ٹیکس کٹے گا 35%, جس کی اماؤنٹ بنی 3,500 روپے, اور ٹیکس کاٹنے میں 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 6,500 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو.
اچھا بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ پروفٹ کی. کمپاؤنڈ پروفٹ کا جو منافع ملے گا وہ 1 سال کے بعد ملتا ہے. ٹھیک ہے, کمپاؤنڈ پروفٹ ہوتا ہی بیسکلی 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کا ریٹ جو ہے اس وقت NBP میں ڈکلیئر کیا اپنے منافع لسٹ میں, وہ ہے 12.68%. ٹھیک ہے, اچھا یہ 12% کا ریٹ یا 12.68 کا پرسنٹ جو ہے ریٹ جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے. اس کی وجہ یہ کہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو کرنٹلی جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے سیونگ اکاؤنٹ کا منافع کیا ہے مل رہا ہے, 10.5% مل رہا ہے. یہاں آپ کو کیا مل رہا ہے 12.68%. ٹھیک ہے, تقریباً 2% 2.5% زیادہ منافع جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے اس کی فکس ڈپازٹ اسکیم میں مل رہا ہے. اور وہ بھی فکس ڈپازٹ ہے, مطلب کہ اگر اگلے مہینے جو ہے شرح سود میں کمی ہوئی تو بینک منافع ریٹ کو جو 10% سے اور مزید کم کر دیں گے, 9% 9.5%. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, آپ کا ریٹ فکس ہو جائے گا اور آپ کا منافع جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جتنے عرصے تک آپ نے بک کروایا. ٹھیک ہے, اچھا تو ریٹ ہے 12.68%. جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع بن جائے گا 1,26,800 روپے کا. منتھلی گراس پروفٹ بن 1,26,800 روپے کا. اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا جس کی بڈی 19,020 روپے, اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع ملے گا 1,07,780 روپے کا. 1,07,780 روپے کا فائلر کو. اور اسی طرح بات کریں جناب نان فائلر کی, تو نان فائلر ساری چیزیں تو سیم ہوگی, مطلب ریٹ وہی ہے 12.68%, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,26,800 روپے کا. نان فائلر پہ ٹیکس کاٹے گا 35% جس کی اون بننی ہے 44,380 روپے, اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع ملے گا 82,420 روپے کا نان فائلر کو. تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو NBP اطمینان اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ. ایکچولی یہ سینئر سٹیزن اکاؤنٹ ہے, لیکن نارمل لوگ بھی جو ہے سینئر سٹیزن کے ساتھ مل کے جو ہے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. اور نارملی ہوتا یہی کہ جناب بچے جاب کر رہے ہوتے ہیں اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں, کیونکہ سینئر سٹیزن اکاؤنٹ کا منافع, سینئر سٹیزن اکاؤنٹ کسی بھی بینک کا ہو, منافع ریٹ اس کا اچھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اور اپنے پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں سینئر سٹیزن اکاؤنٹ میں اور شاندار منافع حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ ویڈیو ہم ختم کر دیں جناب. ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, ویڈیو کو شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.